اچھا نیازی صاحب، اب ایک آرگیومنٹ یہ بھی ہے نا کہ آپ لوگوں کی جو پچھلی حکومت تھی اس نے پاکستان کے جو خارجہ تعلقات ہیں ان میں اتنی خرابی کی کہ اس حکومت کو ریپیئر ورک بھی کرنا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے پھر ان کو غیر ملکی دورے بھی کرنے پڑتے ہیں۔ صدر صاحب چین میں ہیں، وزیر اعظم صاحب قطر تھے، آپ سعودی عرب جا رہے ہیں، پھر آگے میں نے جس طرح تفصیل آپ کو بتائی، تو یہ تو پھر وہ ایک پاکستان کا مقدمہ پیش کر رہے ہیں، اس کے اوپر اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں دیکھیں، ٹرپس آپ جتنے کر لیں وہ ریزلٹ اورینٹڈ ہونے چاہیے نا۔ آپ جاپان گئے، آپ جو ہے نا نوکرانیوں تک کو لے گئے، آپ نے پاکستان کے ایکسپینس پہ ٹرپ کرایا، اس نے کیا چیز کنٹریبیوٹ کی؟ آپ کہہ رہے ہیں ڈپلومیٹکلی ہم نے گین کیا۔ افغانستان جو آج آپ کی افغانستان کی سرزمین آپ کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، آپ کے جانے کے باوجود کیا تبدیلی آئی ہے؟ ایران آپ نے بات کر لی، کیا ہمارے بارڈر چیزیں معاملات سیٹل ہو گئے ہیں؟ ہمارا آج بھی تینوں بارڈرز پہ انریسٹ ہے۔ دیکھیں پاکستان کیا ایک جنگ تو آپ لڑ سکتے ہیں، بالکل آپ نے انڈیا کے ساتھ اپنا رکھا ہوا ہے، باقی دو بارڈرز پہ آپ کی کیا صورتحال ہے؟ باقی دیکھیں جو نیو ورلڈ آرڈر ہے وہ اکنامک اورینٹڈ ہے، اکانومی آپ کی کدھر کھڑی ہے؟ آپ تو کسی کو کچھ دینے کے اس وقت پوزیشن میں نہیں ہیں، آپ تو مانگنے کی پوزیشن میں ہے نا۔ اس سیلاب کے بعد آپ ان ریئل ٹرمز میں کدھر کھڑے ہیں؟ آپ کو آئی ایم ایف کی رپورٹ کے آپ کے اس کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے پڑھنے کے بعد کہ 44% آلریڈی پاکستانی سطح غربت کے نیچے، اور یہ ایک سال کے اندر 1.5 کروڑ اضافی پاکستانی گیا ہے۔ اور اس سیلاب کے بعد جو تباہیاں ہوئی ہیں، دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے ان کے ٹرپ پہ اعتراض ہے کہ آپ 10-12 دن بے شک جائیں، مگر کیا آپ اس وقت افورڈ کر سکتے ہیں جو ملتان ڈاؤن ورڈز تباہی ہوئی ہے؟ مطلب اس وقت آپ دیکھیں ایک تحصیل علی پور کی اگزامپل اٹھا لیں، اس میں ٹوٹل 22 موضع ہیں، 22 موضوع میں سے 19 موضع اس وقت زیر آب ہیں، اور یہ بھی نہیں ہے کوئی 1.5 فٹ پانی ہے۔ مطلب ادھر تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ رات کو اچانک بند بریچ ہوا ہے اور ہزاروں ایکڑ زمین جو ہے نا غائب ہو گئی، اور اس طرح سے لوگ گھروں میں چیزیں نکالنے کا موقع نہیں ملا۔ آپ اس وقت ریویو کرنے کا ٹائم ہے، جو آپ نے سارا انفراسٹرکچر بلڈ کیا وہ کدھر کھڑا ہے؟ موٹر وے آپ کا کٹ آف ہو گیا ہے، مطلب فلڈ کی وجہ سے فلڈ نے کاٹ کے رکھ دیا۔ مطلب اس وقت اتنے سیریس کوسچنز ہیں کہ اوور آل آپ کو کیا چاہیے کہ اس وقت بیٹھ کے ٹیکنیکلی ایویلیویٹ کرائیں کہ اوور آل پاکستانی گورنمنٹ ہماری بھی گزری ہے، باقیوں کی بھی گزری ہے، کہ پچھلے 20 سالوں میں یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کس کی غلطی تھی کہ ہم نے کلائمیٹ کے فیکٹر ہی نہیں کیا۔ اگر گورا بریجز بنا رہا تھا تو وہ 100 جو ہے نا نیچے آرچز رکھتا تھا، پانی کی گزرگاہیں رکھتا تھا، کس نے نہیں کیا؟ یہ ساری چیزیں ایویلیویٹ ہونے والی۔ اس کے بعد جو مہنگائی کا اس وقت آنے والا ہے، آپ کا آٹا اس وقت نایاب ہوتا جا رہا ہے، مطلب کے پی کے کا گورنر کہہ رہے ہیں کہ پنجاب سے آپ آٹا نہیں جانے دے رہے، تو خالی یہ پنجاب کے پی کے کا مسئلہ نہیں، پنجاب میں بھی اس وقت جو آٹا 2200-2300 روپے من تھا 4000 سے اوپر چلا گیا۔ تو یہ سارے فیکٹرز ہیں، آپ خالی کہیں کہ جی ہم ڈپلومیٹکلی ونڈرز کر رہے ہیں، وہ آپ نہیں کر رہے۔ مطلب یہ فوٹو شوٹ کی حد تک تو ٹھیک ہے، مگر نہ آپ ایف ڈی آئی لا سکے پچھلے ایک سال میں دکھائیں۔ آپ اس وقت $3 بلین کا کہہ رہے ہیں ایف ڈی آئی کا، جس میں $2.7 بلین تو رول اوور ہے، جو آپ نے پیسہ ادھر سے باہر نہیں جانے دیا۔ خالی $300 ملین پاکستان میں آیا، وہ بھی کس مد میں آیا وہ بھی کلیئر۔ اچھا نیازی صاحب، یہ ایک خسرہ دو قانون جو خیبر پختونخوا میں آپ لوگ انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں، یہ تو مناسب نہیں ہے۔ نہیں تو پھر ایک ریاست دو دستور کدھر گیا؟ بات ہے ان کے لیے دستور اور ہمارے لیے اور، ٹھیک ہے؟ کیا پارلیمان کسی کو نہیں نظر آتا؟ پارلیمان مقدم نہیں، وہاں سے ایم این ایز ابڈکٹ ہو جاتے ہیں، وہ کسی کو نہیں نظر آتا۔ آج جو جسٹس جہانگیری کے خلاف ہو رہا ہے، ہم تو سطحی باتیں کر رہے ہیں نا، اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ تو ہے کہ ججز نے لیٹر کیوں لکھا ہے، انہوں نے یہ جرت کیسے کی، ان کے جو سرویلنس کر رہے تھے ان کو بے نقاب کیسے کیا؟ دیکھیں تو دو دستور وہ نہیں نظر آ رہا، جو بیسک ہمارا فلاڈ ماڈل ہے، جو ہم بار بار اتنا کرتے ہیں کہ جی ہائیبرڈ نظام ہے ہمارے لیے ونڈرز کر رہے ہیں، نہیں کہ وزیر کہہ رہے ہیں نا، جب ہم اتنا اوپنلی اپنے کانسٹیٹیوشن کو انڈرمائن کر رہے ہیں تو پھر دو قانون والی تو بات تو بہت نیچے کی ہے۔ بات ہے ہم ریاست کو دیکھیں، ہم ریاست کے اگر بقا کی بات کر رہے ہیں تو واپس قائد اعظم کے پاکستان کی طرف جائیں۔ قائد اعظم کا تو وہ ویژن تھا کہ قائد اعظم نے اپنے اتنا عرصہ پہلے 1922 تک کیا اس وقت اپوز کیا تھا دفعہ 144 کو۔ ہم کیا کریں، دفعہ 144 چھوڑ کے ہم نے ایک نیا قانون ادھر انٹروڈیوس کرا دیا کہ جو ان لافل اسمبلی کرے گا وہ 10 سال کی سزا ہوگی۔ ہم تو اپنے قائد کی نفی کر رہے ہیں، ہم تو کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمیں تو بہت ساری چیزیں ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی جو جیل کا معاملہ ہے، دیکھیں
چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس ہے, وہ اپنے چیف سیکرٹری کے تھرو لیٹر لے کر ہے وہ آ رہا ہے. وہ عام ملاقات نہیں ہے, اس کا میں نے یا کسی نے نام نہیں بھیجنا. بات ہے جب آپ نے ملاقات کرانی ہو تو آپ تو آڈ آورس میں بھی اس کی کرا رہے تھے. جب آپ نے جلسہ ملتوی کرانا تھا تب تو صبح 7 بجے بھی کھلی. آج کیا مسئلہ ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ان کنائیونس ود کر رہا ہے, تو بھائی پنجاب گورنمنٹ ہی پھر دوسرے اینڈ پہ ہے نا. پھر کیا پنجاب گورنمنٹ اس کھیل میں ساتھ ملی ہوئی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ جی علی امین کی انٹینشن ہی نہیں ہے؟ بات ہے دیکھیں کچھ سپیس دیں, کچھ سپیس لیں. بات ہے ہماری یہ سپیس نہیں ختم کر رہے, ہماری جتنی ختم ہونی تھی وہ ہو گئی, جتنا ہم نے دیوار سے لگنا تھا لگ گیا. یہ کلاک ان کے لیے ٹک کر رہی ہے. بات ہے یہی جیل جو اب اتنی جلدی اسلام آباد جیل مکمل کرائی جا رہی ہے وہ اب ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے, وہ آنے والوں کا ٹھکانہ ہے. تو وہ اس کے لیے تیاری کریں, بلکہ اس جیل کے ساتھ ایک انٹرچینج بھی رکھوا لیں. انٹرچینج فلائی اوور نہ لگوا دیں, آسانی ہو جائے گی اترنے کی. اچھا نیازی صاحب, ایک تنقید یہ بھی ہوتی ہے, عوام نے اتنا بڑا آپ کو مینڈیٹ دیا, آپ کمیٹیوں سے مستعفی ہو رہے ہیں, اب کہا جا رہا ہے کہ جو سینٹ کی کمیٹیاں ہیں ان کے بھی استعفے آ گئے ہیں. آپ نے تو یہاں تک کہا کہ ہو سکتا ہے کہ معاملات اس سے بھی آگے چلے جائیں, تو پھر آپ کو جب عوام ووٹ دے کے یہاں پہ بھیجتی ہے تو آپ کام کریں, استعفے کیوں دے رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کمیٹیز ایک پاورفل فورم ہے جہاں آپ گورنمنٹ کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں, گورنمنٹ کو مطلب ہر طرح سے امبیرس بھی کر سکتے ہیں, پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ بھی ہو سکتی ہے. مگر اس پریزنٹ سٹیج پہ دیکھیں جہاں موسٹلی آپ پورا ٹیکسٹ اٹھا کے ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں, لیجسلیشن بائی پاس ہو رہی. کوئی لیجسلیشن جو ارجنٹ نوعیت کی ہو, چاہے ایم ایف کے کہنے پہ ہو یا انہوں نے اپنے مقصد کے لیے الیکشن ایکٹ میں ترامیم کرنی, وہ ساری بائی پاس ہوئی ہیں, کوئی بھی کمیٹیز کے تھرو نہیں گئی. پھر کمیٹیز میں جہاں سینسیٹیو ٹاپکس پی ڈی آئی نے اٹھانے کی کوشش کی ہے وہ ایجنڈا کینسل ہوئے. ہیومن رائٹس کی کمیٹی کی تو چیئرمین شپ بھی ہمارے پاس تھی, 2 میٹنگز خالی ہوئی, 2 میٹنگز کے بعد میٹنگ ہی نہیں کرنے دی کہ جی گورنمنٹ اس لیول پہ امبیرس ہوگی. جب اس طرح کے کریں تو کمیٹی کو تو ریڈنڈنٹ آپ نے کر دیا. پھر دیکھیں پارلیمان میں بیٹھ کے آپ بہتری کی کرتے ہیں, مگر ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں آپ قرضوں کا تناسب اٹھا کے دیکھ لیں, پاکستان نے پچھلے جو دور میں قرضے اٹھائے ہیں ان 3 سالوں میں, اور وہ قرضے عوام کی کیا فلاح پہ استعمال ہوئے ہیں, وہ کس چیز کے لیے استعمال ہو رہے ہیں؟ وہ اس عوام کو کنٹرول کے لیے. ہم نے جو ماڈل بنایا ہے وہ بیسیکلی اس عوام کو تابع رکھنا ہے. جو جدون صاحب بات کر رہے ہیں نا کہ ہم کیوں نہیں نیچے تک ڈیوالو ہو رہے, دیکھیں 18ویں آئینی ترمیم تو کر لی. بات ہے کہ پروونشل سروسز کو کسی نے تگڑا ہونے دیا, کسی نے نہیں ہونے دیا. آج بھی سی ایس ایس والے افسران جاتے ہیں, چیف سیکرٹری کون دیتا ہے؟ وفاق دیتا ہے. جب رد و بدل اس نے کرنی, جب آپ اپنی مرضی سے چیف سیکرٹری نہیں لگا سکیں گے تو کس طرح سے چلائیں گے؟ پولیس ساری آپ کی باہر سے آئے گی, کیوں نہیں اس صوبے کے جو ہے نا افسر لوکل کیڈر سے آئیں اور اوپر تک جائیں؟ پروموٹی تو کبھی نہیں پہنچے گا اس رینک پہ. تو یہ ہمارے بیسک مسئلے ہیں, ہمیں چیزیں ری وزٹ کریں. ہم سارے کمیٹیوں سے استعفے کے بعد آگے ہم جا رہے ہیں اسمبلیوں سے استعفے کی طرف. لگ تو رہا ہے, جو میری اپنی فیلنگ ہے, میں جس طرح سے چیزوں کو ریڈ کر رہا ہوں, دیکھیں پولیٹیکلی لوگوں نے دیکھیں 2014 میں ہم نے کیا, 18 میں کیا, ٹھیک ہے, اور اب میں سمجھتا ہوں شاید 18 والا تو ہمارا گیپ فل ہو گیا تھا, ٹھیک ہے نا, ایک ڈفرنٹ طرح کا. مگر اب بیسیکلی دیکھیں یہ لڑائی سیاست کی نہیں ہے, دیکھیں پولیٹیکلی شاید ہمارے لیے نقصان ہو چھوڑنا, مگر مسئلہ یہ ہے کہ سسٹم کو ہم نے اتنا سرنگوں کر دیا ہے, آئین یہ سرزمین بے آئین بنتی جا رہی ہے. تو اگر اس میں بھی اگر ہم خاموش تماشائی بن کے ایک بائی اسٹینڈرڈ بنتے رہیں اور خالی بس آواز اٹھانے کی حد تک رہیں, تو میں سمجھتا ہوں اس عوام کے ساتھ ظلم ہے.